الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر 100واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج سورہ مائدہ سے جو ہے تراویح کا آغاز کیا گیا۔ 1-2 صفحے سورہ نساء کے تھے، اس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ تو سورہ مائدہ سے آج گویا کہ اصل جو تراویح تفسیر کا جو سلسلہ ہے وہ سورہ مائدہ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ مائدہ سورت عربی زبان میں مائدہ کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے دسترخوان۔ تو دسترخوان کا ذکر ہے اس سورت میں، اور یہ وہ دسترخوان ہے جس میں پکے پکائے انواع و اقسام قسم کے کھانے جو ہے دسترخوان میں سجے ہوئے آسمان سے نازل ہوتا تھا دسترخوان۔ اور یہ واقعہ اصل میں اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ سے دعا کی گئی تھی کہ ایک ایسا دسترخوان جس میں پکا پکایا کھانا ہو، اے اللہ میری اس قوم کے لیے نازل فرما دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے متبعین کے لیے جو ہے ان کے جو قوم کے لوگ تھے ان کے لیے پکا پکایا کھانا آتا تھا، نہ ان کو کھانا بنانے کی ٹینشن، نہ پکانے کی ٹینشن، نہ جو ہے اس میں مصروف ہو کر محنت کرنے کی ٹینشن، کچھ بھی نہیں تھا، بس خالی ان کو کھانا تھا، اور وہ بھی پاکیزہ کھانا ہوگا، اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ ہاں کچھ چیزوں کی ان کو ممانعت تھی کہ بھئی اس کو بچا کے نہیں رکھنا ہے، جو جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی دے کر ختم کر دو، بانٹ دو، لیکن جمع کر کے نہ رکھو۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، فطرت کے اندر جو ہے نا حرص، حویص، لالچ، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا، ناشکری کی، ناقدری کی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو اس نعمت سے، جو اتنی بڑی نعمت تھی، بنایا کھانا آتا تھا دسترخوان میں سجا ہوا ہوتا تھا، خالی کھانا تھا، اس سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ تو اس کا ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقود عقد سے ہے، معاملات کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں، لین دین کو بھی کہتے ہیں، لین دین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ عہد وہ پیمان کے اندر جو آدمی پورا ہو، یہی کامل مومن ہے۔ جو عہد و پیمان کے اندر پورا نہ ہو، معاملات کے اندر پورا نہ ہو، تو اللہ جل شانہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں اس پر، اس لیے کہ جب وہ عہد کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو وہ آگے جا کر اللہ اور اللہ کے رسول کے جو عہد و پیمان ہیں ان کو کیا پورا کرے گا؟ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو، عہد کو کس طرح وہ پورا کرے گا؟ کیسے وہ عمل کرے گا ان باتوں پر؟ تو اس صورت کے اندر ان کا ذکر ہے کہ جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو، اپنے عقود کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو ٹھیک رکھنا ہے۔ آج اس کے اندر بھی بہت جو ہے ہمارے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عام زندگی میں تو بڑے اچھے ہیں، زبان بھی اچھی ہے، اور اسی طریقے سے عبادات کے اندر بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن جب عہد و پیمان اور لین دین کے معاملات آتے ہیں تو اس وقت جو ہے بڑے سے بڑے دیندار بھی، بہت سارے نمازی بھی، بظاہر جو ہے جبے قبے والے بھی، ان کے معاملات دیکھ کر انسان جو ہے الامان والحفیظ استغفار پڑھتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، معاملات کے اندر کتنے جو ہے یہ پیچھے ہیں۔ اور بعض اوقات تو لوگوں نے یہ بھی ایک ذہن بنایا ہوا ہے
کہ بھائی دین صرف مسجد میں بس، دکان میں، کارخانے میں، آفس میں، اڑوس پڑوس کے معاملات میں، دیگر جتنے بھی جو ہے شعبے ہیں یا معاملات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر شریعت کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگر پورے دین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ جو عبادات ہے نا، وہ ایک حصہ ہے عبادات، باقی 4 حصے معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ باقی یہ سب بھی دین ہے۔ اس کو آج ہم نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری مرضی ہے۔ نہیں، ہماری مرضی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں شریعت نے ایک قانون دیا ہوا ہے، احکامات دیے ہوئے ہیں، نظام زندگی دیا ہوا ہے، اصول بتلائے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ آخر زمانے میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کے ہاں صحیح معاملات کرنے والے لوگ ملیں گے نہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے۔ لوگ کہیں گے وہ فلاں علاقے میں ایک آدمی ہے جو اچھے معاملات کرتا ہے، اچھے لین دین کے اندر ہے، عہد و پیمان کے اندر جو ہے بڑا پکا ہے، وہ بہت دور فلاں جگہ میں، یعنی فلاں جگہ میں اور دور دراز جگہ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ گنتی کے گنے چنے لوگ ہوں گے، جن کو ہاتھوں میں گن کے لوگ بتا سکیں گے کہ فلاں علاقے میں 1 ہے، فلاں میں 2 ہے، فلاں میں اس جگہ میں ایسا آدمی ہے جو عہد و پیمان کا، قول کا پکا ہے، سچا ہے۔ ورنہ اکثریت کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ باقی معاملات کو تو جس طرح جیسے تیسے کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے بالکل ہی جو ہے نا پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ایک تو اس کا ذکر ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے۔ تو عہد ایک سب سے بڑا عہد تو ہم کر کے آئے ہیں اللہ جل شانہ سے عالم ارواح میں، جب اللہ پاک نے ہم سے کہا تھا کہ الست بربکم، سب نے جواب میں کہا تھا قالوا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یعنی اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ جو کہیں گے، جو احکامات ہوں گے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ وہاں ہم نے یہ عہد کیا ہے، تو آج اس عہد و پیمان کو ہم پورا کرتے ہیں یا نہیں، خود ہی اپنا جائزہ ہم لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہاں پر عہد و پیمان کا ذکر ہے، اور دوسرا ایک اہم حکم، احکامات تو بہت سارے ہیں، بار بار بتلاتا ہوں کہ مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وقت ہمارا کم لگے۔ تو ایک حکم جو گزشتہ سپارے کے اندر بھی جو ہے یہ حکم آیا تھا، تو آج بھی آیا ہے، تو یہ بتلایا دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ عبادات کے لیے ظاہر طہارت شرط ہے، وضو کا ذکر ہے کہ وضو کرنا ہے، اور کبھی اگر ایسا ہو کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر پانی نہیں ہے، کسی بیابان جگہ میں ہے، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہے، پانی تو ہے لیکن پانی کے ساتھ اس کو اتنی سخت الرجی ہے کہ اگر پانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو شدید بیمار ہوتا ہے، جان کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے۔ ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے جو ہے نا عبادت کو بجا لائے۔ تیمم یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خصوصی طور پر یہ حکم ملا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ نے مجھے بہت ساری خصوصیات اور امتیازی شان عطا کی ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے لیے زمین کو جو ہے پاک کر دیا ہے، پاک بنا دیا ہے۔ تو اس میں تیمم کر کے 2 ضربیں لگانی ہے، ایک چہرے میں ایک بازوؤں میں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مٹی جتنی زیادہ ہو تو اتنی لگانی ہے، نہیں، زمین کی جنس سے جو بھی چیزیں ہوں گی، جو بھی جگہ ہوں گی، وہاں پہ آپ ہاتھ لگا کر جو ہے چہرے پہ پھیریں، اور ہاتھ کو جھاڑیں بھی، اگر مٹی ہے تو جھاڑنے کا بھی حکم ہے۔ تیمم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مٹی لگانا ہے، تیمم کا مطلب یہ ہے کہ سہولت ہے، آسانی ہے، زمین اور زمین کی جنس کی جتنی چیزیں ہیں اس میں 2 ضربیں مار کر تیمم کر لیں تو تیمم کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔
تو یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے نا امت محمدیہ کے لیے آسانی ہے، سہولت ہے۔ اس کا بھی پورا پس منظر ہے کہ تیمم کب اور کیسے نازل ہوا۔ بس اتنا سمجھ لیں ابھی کہ یہ بھی ایک شریعت کا بنیادی حکم ہے جس کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور حکم موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے متعلق ہے کہ بنو عمالقہ کے ساتھ جو ہے نا جنگ کرنے کا حکم ہوا تھا کہ ان کو لے کر جائیں، جہاد کریں۔ تو انہوں نے جواب میں آگے سے کہا کہ انت اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب نعوذ باللہ جا کے لڑے، ہم نہیں جا سکتے۔ گویا کہ آج کی زبان میں یہ کہا کہ بھائی ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ سپر پاور ہے، اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس فلاں ہے، یہ ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے انہوں نے کچھ کہا ہوگا، لیکن مفہوم یہی ہے۔ اس زمانے کے حساب سے لوگ یہ سبق دے رہے ہیں کہ فلاں ملک سپر پاور ہے، فلاں ملک جو ہے نیوکلیئر پاور ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ تو بھائی ہم مسلمانوں نے تو کبھی کسی کو جو ہے نا اس طرح سپر پاور سمجھا ہی نہیں ہے۔ سپر پاور، اور گزشتہ دنوں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سپر پاور اور سپریم پاور یہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا اللہ جل شانہ کی ذات کو سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی کا ڈر و خوف نہیں ہے، نہ ہم کسی کو سپر پاور۔ اس کے بعد آگے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسلامی نظام اور قانون کے حساب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو بدلے میں اس سے اتنا ہی جو ہے بدلہ لیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ناحق قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ آنکھ کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچایا، بدلے میں اس کی آنکھ کو یہ آدمی نقصان پہنچا کے بدلہ لے سکتا ہے۔ ناک کو کسی نے نقصان پہنچایا، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں، اس کے اندر اللہ نے بہت جو ہے آسانیاں اور سہولت اور سب کا فائدہ اور بھلا رکھا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ باتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ پہلے بھی گزرا ہے یہ مضمون، وہاں تفصیل سے بیان نہیں کیا تھا، بس اشارتاً بتلایا تھا، یہاں بھی صرف اشارتاً بتلا رہا ہوں۔ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ مضمون کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ بھائی یہ یہودی نصرانی جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا دوستی مت لگاؤ، کیونکہ پہلے پاروں کے اندر یہ گزر چکا ہے کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہر اعتبار سے حکم یہ ہے کہ دوستی لگانی ہے تو اپنے کلمہ گو مسلمانوں سے لگاؤ، مومنین سے دوستی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہر سطح پر انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ مسلمان ممالک اپنے مومن کلمہ گو مسلمانوں کو چھوڑ کر کوئی ہندوؤں کے ساتھ دوستیاں لگا رہا ہے، کوئی یہود نصارہ کے ساتھ، اور کوئی کس کے ساتھ۔ تو یہ شریعت کے احکامات کے بالکل خلاف ورزی ہے، سری خلاف ورزی ہے، اس سے بچنا ہے۔ آگے آخری جو مضامین ہے اس کے اندر ایک یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار تو ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ضد و عناد رکھتے ہیں، لیکن ان یہود و نصارہ میں سب سے زیادہ سخت جو مسلمانوں کے ہیں وہ یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، پہلے نمبر پہ یہودی ہیں جو مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نصارہ اور دیگر جو دشمنان اسلام ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔